ضیاء فتح آبادی۔ ضیاء فتح آبادی اردو شاعر تھے۔ ضیاء فتح آبادی کا اصل نام مہر لال سونی تھا۔ وہ کپورتھلا پنجاب میں اپنے ماموں شنکر داس پوری کے گھر پیدا ہوئے۔ وہ ایک اردو نظم نگار و غزل گو شاعر تھے۔ ان کے والد منشی رام سونی فتح آباد ضلع ترن تارن پنجاب کے رہنے والے تھے اور پیشے کے اعتبار سے ایک مدنی محدث تھے۔ ضیاء نے اپنی ابتدائی تعلیم جے پور راجستھان کے مہاراجہ ہائی اسکول میں حاصل کی اور اس کے بعد 1931 سے لے کر 1935 تک لاہور کے فارمین کرسچن کالج میں پڑھتے ہوئے BA آنرز فارسی اور MA انگریزی کے اسناد حاصل کی۔ اسی دوران میں ان کی ملاقات کرشن چندر، ساگر نظامی، جوش ملی آبادی، میرا جی اور ساحر ہوشیار پوری سے ہوئی۔ ان احباب میں آپس میں ایک ایسا رشتہ قائم ہوا جو تمام عمر بخوبی نبھایا گیا۔ انہی دنوں کے کالج میں ایک بنگالی میرا نام کی ایک بنگالی لڑکی بھی پڑھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے حسن کا بہت چرچا تھا۔ اسی کے نام پر ضیاء کے دوست محمد ثناء اللہ ڈار ساحری نے اپنا تخلص میرا جی رکھا تھا۔ اسی میرا نے ضیاء پر بھی اپنا اثر چھوڑا۔ ضیاء کی اردو شاعری کا سفر ان کی والدہ کی نگرانی میں مولوی اصغر علی حیات جے پوری کی مدد سے 1925 میں شروع ہو گیا تھا اور ان کا نام 1929 میں ہی ابھرنے لگا تھا۔ ان کو ضیاء تخلص غلام قادر امرتسری نے عطا کیا تھا۔ 1930 میں ضیاء سیماب اکبر آبادی کے شاگرد ہو گئے تھے۔ ضیاء کا اولین مجموعہ کلام طلوع کے نام سے ساگر نظامی نے 1933 میں میرٹھ شہر سے شائع کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے مزید مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ضیاء نے افسانے بھی لکھے اور تنقیدی مضامین بھی۔ ضیاء کے نشری کارناموں میں سیماب اکبر آبادی پر لکھے گئے ذکر سیماب اور سیماب بنام ضیاء اہم ہیں۔ 1951 میں ضیاء نے سیماب نام سے ایک ماہانہ رسالہ بھی شروع کیا تھا جو ان کی ملازمت کی بندشوں نے سال بھر ہی چلنے دیا اور پھر بند کر دینا پڑا تھا۔ ضیاء نے ریزرو بینک آف انڈیا میں 1936 سے کام کرنا شروع کیا تھا جہاں سے 1971 میں ریٹائر ہونے کے بعد دہلی میں رہنے لگے تھے۔ ضیاء فتح آبادی کا انتقال 19 اگست 1986 کو ایک طویل علالت سہنے کے بعد دہلی کے سر گنگا رام ہسپتال میں ہوا۔ آپ نے 73 برس کی عمر پائی۔ ان کے پرانے دوست ساحر ہوشیار پوری نے مندرجہ ذیل کی اس موقع پر کہا تھا: جو کر سکو نہ بیان تم بصورت الفاظ، فسانہ غم ہستی بچشم نم کہہ لو، زبان و فکر و تخیل جو ساتھ دے نہ سکے تو دل کو ساتھ ملا کر غم ضیاء سہ لو۔ کلام کی خصوصیات۔ ضیاء کی شاعری کے بارے میں شارب ردولوی نے کہا ہے: ضیاء نے زبان کی سادگی کو اپنی شاعری کا زیور بنایا، اپنے جذبات و تصور اور تجربات کو پراسرار انداز میں الفاظ کا جامع بخشا۔ اور زرینہ ثانی کا کہنا ہے: ضیاء کی شاعری میں وہ تمام رجحانات اور میلانات جو ملک میں جاری اور ساری پائے جاتے ہیں۔ ان کی نظموں میں جدید لہریں کروٹ بدلتی ہیں مگر روایت کے احترام کے ساتھ۔ ان کے کلام میں بغاوت کی چنگاریاں ہیں مگر تخریبی روش سے ہٹ کر اور جدت اور تازگی لیے ہوئے۔ خواجہ احمد فاروقی لکھتے ہیں: ضیاء نے اپنی شاعری کے ذریعے اچھی قدروں کی اشاعت کی ہے۔ اس میں اظہار قوت بھی ہے اور لطافت بھی۔ ان کے یہاں بیان و شوق کی بے باکی کے ساتھ انسانیت کی حنا بندی کا نرم احساس بھی ہے۔ ان کے ہاں جذبات کی گھن گرج نہیں ہے، نفاست اور نزاکت ہے۔ اسی لیے ان کے لب و لہجے میں دل آسائی اور مٹھاس ہے اور ان کی شاعری میں پرکاری اور سرشاری ہے۔ اور جوش ملی آبادی نے ضیاء کی شاعری کے بارے میں یوں لکھا: ان کی شاعری میں سنجیدگی ہے، ان کے طرز بیان میں رس اور گھلاوٹ پائی جاتی ہے۔ یہ عام شعراء کی مانند ردیف اور قافیے کی حدود میں رہ کر روایتی شاعری سے دامن بچاتے اور روح سے شعر کو اپنے تخیل کے زیوروں سے سجاتے ہیں۔ اپنی کتاب ضیاء فتح آبادی شخص اور شاعر میں مالک رام نے لکھا ہے کہ میرا جی کو ضیاء کی آزاد نظمیں اور غزلیں بہت پسند تھیں اور ضیاء کی پابند نظموں کو پڑھ کر ماہر القادری کے ذہن میں چک بست کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ ساگر نظامی نے ضیاء کو ایک اندلیب خوشنوا جانا جس کا دل اچھوتے نغموں کی ایک لازوال دنیا ہے اور جس کی خاموشی ایک عظیم گویائی کم قدمہ معلوم ہوتی ہے۔ ابر احسنی کے مطابق ضیاء معمولی شاعر نہیں ہے، وہ ہر بات بلندی سے کہتے ہیں۔ ان کی زبان سے شستہ و پاکیزہ اور خیالات لطیف ہیں۔ دل میں جذبہ ہمدردی
بے پایا ہے، اور ایسا ہی شاعر ملک و قوم کے لیے باعث فخر ہوا کرتا ہے۔ ضیاء کے کلام میں لفظوں کی ترکیبوں کی چستی، بیان کی روانی وغیرہ پر لطف ہے۔ غالباً ان کی شاعری کی ابتدا نظم نگاری سے ہوئی تھی۔ ان کا رجحان نیچرل شاعری کی طرف رہا۔ ان کی نظموں سے ایک رچا ہوا ذوق آشکار ہے، اور انہوں نے اپنے گیتوں کی طرح نظموں میں بھی نرم ہندوستانی لفظیات سے کام لیا۔ آپ کا یہ ماننا تھا کہ عظمت کے لیے مصنف کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اور کیسے کہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو وہ بڑا شاعر ہے۔ ضیاء نظریاتی شاعری نہیں تھے اور جمالیاتی کیف کو ضروری سمجھتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ آپ بھی آبروں کی طرح حسین چہروں سے مسرور ہوتے رہے، کہ آپ کا رومانی تخیل کا پیکر آپ کے ساتھ کالج میں پڑھنے والی میرا تھی۔ ضیاء نے غزل، نظم، کتا اور رباعی کے علاوہ گیت اور سونیٹ بھی لکھے جو مقبول عام ہوئے۔ نمونہ کلام: ازل میں جب ہوئی تقسیم عالم فانی، بطور خاص ملا سوز جاوداں مجھ کو۔ وہ ہنر آدمی کی فطرت ہے جو ہنر عیب سے بری ہی نہیں۔ طے کر چکا ہوں منزل آغاز شوق کی، اب انتظار ہے نہ شب انتظار ہے۔ مدت ہوئی چاہا تھا تجھے مجھ سے ابھی تک، لیتا ہے زمانہ اس تقصیر کے بدلے۔ راز بقا سمجھ نہ سکا جب عقائد زیست، فردا کی ایک امید پہ انسان فنا ہوا۔ اس نے بھلا دیا تجھے، تھی یہ بھی مصلحت، لیکن تو اس کو بھول گیا، یہ برا ہوا۔ تو نے کہا تھا زندگی صرف فریب ہوش ہے، مجھ کو جہان زیست پر آ گیا اعتبار دیکھ۔ طاقت انتظار تھی کہ نہ تھی، جرأت انتظار کی ہوتی۔ پھیر لی تو نے نگاہ التفات، میری ساری مشکلیں آسان ہوئی۔ ہم زمیں والوں کی جو پہلے پہل آسماں پر نظر گئی ہوگی، جسم پا کے اٹھتے ہیں کائنات میں نغمے۔ کاش دل کو میرے ملی ہوتی، تجھ کو پانے کی یہ لگن تنہا۔ کسے احساس تھا اسیری کا، بند کھڑکی اگر نہیں کھلتی۔ تصانیف: طلوع، نور مشرق، نئی صبح، ضیاء کے 100 شعر، گرد راہ، حسن غزل، دھوپ اور چاندنی، رنگ و نور، سوچ کا سفر، نرم گرم ہوائیں، میری تصویر۔